अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में याद रखे मुझे भी, और मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। आज ये मेरा नाश्ता चाय और रस है। और रस क्योंकि इंसान जब तबीयत ख़राब होती है तो इस तरह की चीज़ें ही खाता है, और मेरे पेट में वही 3 माह पहले वाला मसला चल रहा है कि मैंने साग खाया था, उसके साथ मेरे पेट में दर्द नहीं ख़त्म हो रही। कल मैं मेडिसिन दोबारा लेके आई हूँ, और ये दर्द मुझे पहले तब हुई थी जब रजब ज़िंदा था और मुझे ड्रिप्स लगी थी काफ़ी, मुझे 15 दिन लग गए थे उस चीज़ को। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जगह जगह। तो फिर मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे जब मेडिसिन दी तो उसके साथ मुझे फ़र्क पड़ा, और कल मैं फिर दोबारा उनके पास ही गई हूँ जगह जगह जाने के बजाय। आज मैं आपको 2-3 बातें बताऊँगी इस बारे में, डॉक्टर के बारे में कोई भी बात। तो ये रस देख के तो आपको नज़र आ रहा होगा वाइट वाइट से, ये रस तो मुझसे भी ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये ब्लैक ब्लैक होते तो ये खुश होते, ये वैसे शक्ल से मुझे बीमार लग रहे हैं और मुझे तो और करेंगे। जी, चाय मैं पी चुकी हूँ और रस भी मुझसे खाए नहीं गई, क्योंकि तबीयत जब ख़राब हो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये बात आज मैं आपको बताने लगी। जिनके पास छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो, उनकी किसी डॉक्टर को समझ नहीं आती कि इनको मसला क्या है। हर बंदा सिर्फ उनको देख के जज करता है कि इसको ये होगा ये होगा, क्योंकि छोटा बच्चा जो बता नहीं सकता। और मुझे लगता है कि जिन माँओं के बच्चे मेरी तरह बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो समर और रजब की तरह मैंने जिन माँओं ने टाइम काफ़ी गुजारा है बच्चों की बीमारी में, वो तो आधी डॉक्टर ख़ुद बन जाती हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए रखना उधर, क्योंकि हम इतने तजर्बे कर चुके होते हैं बच्चों पे, इतने डॉक्टर उनके तजर्बे कर चुके होते हैं कि उनको हमें समझ नहीं आती कि किसी और से मेडिसिन लेने का सवाल ही फिर पैदा नहीं होता। हम सब जान चुके होते हैं कि कौन सी तकलीफ़ के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती। और ये ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए मैं बताने लगी हूँ। छोटे बच्चों के लिए कभी भी घर पे रिस्क ना लें। रिस्क ये कि कभी भी ख़ुद से टोटके ना करें, और ये मेरा तजर्बा कहता है, वरना मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती थी, और अब ये मेरा तजर्बा कहता है कि कभी भी छोटे बच्चों के लिए घर पे रिस्क ना लें कि ये ऑयल, या कोई ठंड लगे तो छाती पे ऑयल लगा दें, ये लहसुन वाला, या कोई इस तरह की चीज़ें। लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एंड पे फिर हमें कवर डॉक्टरों ने ही करना होता है। और छोटा बच्चा जो होता है उसकी समझ हर डॉक्टर को नहीं आती। एक बच्चा था, उसको ठंड लगी हुई थी और उसको बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाया, किसी ने उसको कहा नहीं कि इसको ठंड लगी। डॉक्टरों ने यही कहा कि बस वैसे ही कर रहा है, ऐसे वैसे ही कर रहा है ऐसे। बच्चा बहुत छोटा था, 1.5 माह का। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मैंने उसकी वालदा को कहा कि इसको ठंड लगी हुई है। वो कहने लगी यही तो मैं डॉक्टर को कहती हूँ, लेकिन डॉक्टर मानते नहीं है। मैं स्पेशल डॉक्टर के पास भी गई हूँ। फिर मैंने उनको एक डॉक्टर का नाम बताया जहाँ से मैं रजब और समर की मेडिसिन लेके आती थी। स्टार्ट से ही वो डॉक्टर, अब तो इनको वैसे ही जान गए थे। वो जिस दिन मैं एक अपनी कज़न की बेटी को लेके गई हूँ, उसकी मेडिसिन लेनी थी, तब दोनों ही नहीं थे। तो वो डॉक्टर मुझे देख के पहचान गए, कहने लगे ये आपका बच्चा तो नहीं लग रहा, दोनों बच्चे किधर हैं? तो मैंने जब उनको बताया, तो फिर जब वो ठीक थे तब वो डॉक्टर उनको कवर करते थे हर मामले में। जब से वो उनके दिमाग का मसला हुआ था फिर हम कम जाते थे, क्योंकि फिर उनका हॉस्पिटल ही जाता था सीधा उनका मसला। तो फिर वो बच्चे छोटे बच्चे को उधर मैंने उनको एड्रेस दिया, वहाँ पे गए। उस डॉक्टर ने उसको देख के, बड़े एजिड हैं वो डॉक्टर और बहुत ही अच्छे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इतनी उनकी फ़ीस भी नहीं है। तो उन्होंने फिर उस बच्चे को बताया कि इसको निमोनिया हुआ है, आप इसको लगातार इंजेक्शन मेरे पास लगवाएं तो ये ठीक होगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि छोटे बच्चों का कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कोई ऑयल या छोटे मोटे डॉक्टरों के पास, क्योंकि वो डॉक्टर अपनी तजर्बों से उस मर्ज़ को बढ़ा देते हैं। और मेरे साथ ये तजर्बे हुए हैं मेरे सारे, और यहाँ तक कि मेरे ख़ुद की अपनी तकलीफ़ के साथ मैंने ये तजर्बा किया कि मैं जब पिछले दिनों मेरा यही मसला पेट का चल रहा था, मैंने जगह जगह से मेडिसिन ली। एंड पे मुझे ये जो डॉक्टर जहाँ पे मैं स्पेशलिस्ट के पास गई हूँ, वहाँ पे जाके फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। उन्होंने उसके साथ मुझे फ़र्क पड़ा। वरना मैं ज़मीन पे लेटती थी, चीखें मारती थी, इतनी मेरे पेन होती थी। और बच्चों से ज़्यादा बुरा हाल मेरा था कि मैं
خود کو یہ پھر مجھے ان کی تکلیف، چھوٹے بچوں کی تکلیف کا بہت زیادہ احساس ہوا تھا اس وقت. ویسے تو میں ماں تھی، مجھے تکلیف کا احساس تھا، لیکن اس وقت کہ میں ایک سیانی انسان بڑی تو مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. میں زمین پہ ایسے تکیہ رکھ کے الٹے لیٹتی ہوں، لیٹنیا جس کو کہتے ہیں وہ. مجھے سب دیکھتے تھے کہ یہ کر کیا رہی ہے، اتنی اس کے برداشت بھی نہیں ہو رہی. تو انجیکشن درد کا لگواتی تھی، پھر بھی میرے سے درد برداشت نہیں ہوتی تھی. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ بچے جو بتا بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے اتنی تکلیف. کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی دودھ سے پیٹ میں مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے کام، کہ یہ جی بچے نے دودھ پیا اس کو ہضم نہیں ہوا. ان کو بھی تو ایسا کچھ ہوا ہوگا ایسے ان 2 سالوں میں، لیکن ان کے منہ پہ کبھی میں نے وہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ ان کو تکلیف ہے. وہ ان کی شکل پتہ نہیں، اور شاید ان کو نہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک تکلیف دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کوئی تکلیف نہ دی ہو، کہ پہلے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف ہے، دیکھیں میں اور زیادہ پریشان کیسے کر سکتا ہوں. تو لیکن میں کبھی کبھی سوچتی کہ شاید ہوا ہو، یا شاید اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا ہو اس چیز کا، کہ ان کے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوئی ہو، ان کے کسی جسم میں درد نہ ہوئی ہو کبھی کوئی اس طرح، حالانکہ زیادہ ان کو قبض رہتی تھی. تو اس لیے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کبھی بھی بچوں کا رسک نہ لیں اور گھر پہ ٹوٹکے نہ کریں. آج کل وہ دور نہیں ہے کہ گھر پہ ٹوٹکے کریں. سمر اور رجب کو پہلی دفعہ جب ٹھنڈ لگی، تب یہ کم از کم 3 ماہ کے تھے، تو میں نے میری خالہ نے مجھے کہا کہ ان کے سینے پہ نا آپ روئی رکھ دو، تو ان کو گرمائی آئے گی تو پھر اس کے ساتھ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے رکھی، ہم جگہ جگہ لے کے پھرے. تو جب میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی، تو جب ڈاکٹر نے اس کو اندر سے چیک کرنا تھا، تو ڈاکٹر مجھے بولنے لگ گئے. ڈاکٹر نے مجھے کافی سنائی. ڈاکٹر نے کہا آپ کس دور میں رہ رہی ہیں. یہ روئی وغیرہ اس وقت چلتی تھی جب ماؤں کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتے تھے، اور غریب لوگ تھے. حالات اس طرح کے تھے کہ کپڑوں کی جگہ وہ بچوں کو گرمائش کے لیے روئی وغیرہ رکھ دیتی تھی. ابھی تو دور ایسا آ چکا ہے کہ ہم خود اتنی گرم دوائیاں دے دیتے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں نے اتنے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں. پھر یہ روئی کا مقصد، انہوں نے وہ روئی نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دی. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کبھی ان پہ کوئی ٹوٹکا استعمال نہیں کیا تھا. ہاں، رجب پہ اینڈ کے دنوں پہ میں نے صرف وہ کیا تھا کہ اس کو کھانسی کی وجہ سے میں نے وہ 1-2 چیزیں ان کا کعوہ بنا کے اس کو دینا، تو اس کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ اس کو کھانسی نہیں، وہ ہتھو ان کو جیسے ہوتا ہے نا، وہ ان کے مسئلہ تھا دماغ کی وجہ سے. لیکن مجھے یہ تھا کہ کبھی ان کو سکون آئے اور سکون سے یہ تھوڑا سا دودھ پئیں. تو اینڈ کے دنوں میں، تو پھر اس کے بعد سمر کو بھی کیا تھا، لیکن ان سے بھی کبھی فرق نہیں پڑا تھا کچھ. تو اینڈ پہ ان کا حل دوائی ہی ہوتا تھا. اور دوائی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اتنی زیادہ لیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جگہ جگہ سے دوائی لے کے بچوں کے پیٹ یا معدے خراب کرنے سے آپ ایک ہی دفعہ اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی بچہ بیمار ہوتا ہے، کبھی 1-8 دن میں ٹھیک نہیں ہوتا. بچے کو کم از کم 4 سے 5 دن لگتے ہیں کور ہونے میں، پھر دوبارہ اپنی پوزیشن میں آتے اس کو کم از کم 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں. اس لیے سب یہ برتنوں والا آ گیا ہے، اب اس کو میں کیا کہوں. میرے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کریں، اور بہت زیادہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور یہ آج میں دھوپ میں اکثر اب بیٹھ جاتی ہوں، لیکن دھوپ میں بیٹھ کے بھی مجھے سکون نہیں ہوتا. اللہ کی رضا جو تھی وہ تو ہم مان چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں جو ہے وہ کبھی، یہ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اکثر ٹک ٹاک پہ میسیج آتا ہے کہ آپ مطلب ابھی بھی یاد کرتی ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو انسان چلا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، یہ ضروری نہیں اولاد ہوتی ہے، جو انسان گھر کی رونق ہوتا ہے، یا گھر سے کوئی ایک انسان چلا جائے، اپنا آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ خود اپنا سوچ کے حساب لگائے کہ اگر والدہ گھر پہ مین چیز ہے، اگر وہ 1-8 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے سائڈ پہ ہو جائے تو پورے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، کدھر کون سی چیز رکھی ہوئی ہے. اسی طرح جو انسان چلا جاتا ہے اس کی کمی ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، چاہے اس کے جیسے لاکھ بچے آ جائیں، لاکھ بڑے آ جائیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ بچے ایسے تھے کہ ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا میری نظر میں اور میری زندگی میں. میں جتنا مرضی مجھے کوئی دلاسے دیتا ہے، میں
سب کے منہ پہ ہنستی ہوں مسکراتی ہوں، لیکن مجھے اندر سے کوئی نہیں جانتا، اندر سے صرف مجھے میرا رب اور میں جانتی ہوں، یہاں تک کہ ان کے پاپا بھی مجھے اندر سے نہیں جانتے کہ میرا اکیلے میں کیا حال ہوتا ہے۔ آج ابھی گھر پہ اس کا اسکول لیٹ ہے، اس لیے جمعے والے دن اس نے لیٹ جانا ہوتا ہے، تو دھوپ میں بھی سکون نہیں ہے، صفائی میں بھی سکون نہیں ہے گھر میں۔ اور میں رات کو ایک بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے پاس گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے گھر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تھوڑا دے، اپنا گھر دے۔ یہ کرایوں کے گھر جو ہوتے ہیں میں جانتی ہوں، ان کو دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، اب ان کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اپنے خزانوں میں سے دے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع ہی نہ لائے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اور اس طرح کے موقعوں کو میں نے فیس کیا ہوا ہے، اس لیے میری چھوٹی عمر میں زندگی نے مجھے بہت زیادہ تجربے سکھا دیے ہیں۔ اور اب یہ وقت ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں دھوپ میں بیٹھ کے کہ کل یہ وقت گزر چکا ہے، جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں اکیلے میں بیٹھتی ہوں تو مجھے صرف میں اتنا کھو جاتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ 2-3 دن پہلے میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اسی طرح ولاگ بنایا سمر اور رجب کی زندگی کے بارے میں کہ میں دوبارہ سے ٹوٹل بتاؤں کہ وہ کھیلتے بھی کیسے تھے۔ وہ میں اتنا اس ویڈیو میں کھو گئی کہ کم از کم اس کو 1.5 گھنٹہ لگ گیا، پھر میں نے وہ کاٹ دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ اتنا لمبا نہیں بنانا چاہیے تھا، تو پھر میں نے پوسٹ نہیں کیا کہ مجھے سمجھ بعد میں آئی جب وہ اینڈ پہ میں نے اس کا میں روئی، میں ہنسی اس میں سب کچھ، تو پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ یہ ایک ولاگ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں موبائل میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو اس لیے انسان اپنی یادوں میں کھو جاتا ہے، اور جو چلے جاتے ہیں وہ ان کی کمی پوری نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی باتیں کبھی ختم ہوتی ہیں، اور باتیں ایسی ہیں ان کی کہ وہ تو واقعی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔